بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کروں گا وہ سیمی سیمسن کی ایک ویڈیو برقع کب شروع ہوا کا جواب ہوگا۔ تو اپنے ویڈیو کے مطابق پہلے میں اس کی ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے بعد ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ اور اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے کہ برقع کب شروع ہوا۔ تو پہلے ہم سیمی سیمسن کی وہ ویڈیو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا تبصرہ کریں گے۔ تو آئیے سیمی سیمسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ برقع کب شروع ہوا پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں جلدی سے۔ ہم حدیث پڑھتے ہیں بخاری میں سے، پہلا والیوم اس کا اور اس کی 146ویں حدیث ہے۔ یہ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، یہ کس نے کہا تھا کہ برقع شروع کیا جائے، کون سا وہ شخص تھا، اس کو پہلے سنتے ہیں۔ Narrated Aisha, the wives of the Prophet used to go to Al-Manasi, a vast open place. صفحہ کیا ہے جس کا؟ Page 141. 141 141 صفحہ ہے۔ To answer the call of nature at night, Umar used to say to the Prophet, let your wives be veiled. ہاں جی، عمر کہتا ہے محمد کو کہ اپنی عورتوں کو برقع پہناؤ۔ عمر نے کچھ دیکھا تھا۔ ہاں جی، اب جب عمر نے محمد کو بولا تو پھر اس کے بعد محمد نے عورتوں کو باہر جانے کی اجازت بند کر دی۔ پڑھیے ذرا بخاری والیوم 1 پہلا والیوم، اس کی جلد پہلی، اس کی 869ویں حدیث نمبر۔ Narrated Aisha, لکھا ہے عائشہ ماما جو چھوٹی پہلے تھی اب تھوڑی سی جوان ہو گئی ہے۔ had Allah's messenger known what the women were doing, اگر محمد کو پتہ لگ گیا ہوتا نا کہ اس کی عورتیں باہر کیا کرتی ہیں جا کے مردوں کے ساتھ، he would have forbidden them تو ان کو منع کر دیتا۔ ہاں جی، from going to the mosque. مسجد جانے کو بہانے مردوں کے پاس جاتی تھی، بہانے تماشے کرتے تھے، ورنہ یہ حدیث لکھنے کی ضرورت۔ جی ناظرین، آپ نے سیمی سیمسن کی ویڈیو دیکھی اور سنا کہ یہ کیا کیا بکواس کر رہا ہے اور کس طرح کی گندی اور غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، اور جو یہ حدیث پیش کر رہا ہے وہ اصل میں 2 احادیث ہیں جن کو یہ ایک ملا کر پیش کر رہا ہے۔ اس میں سے پہلی حدیث جو کہ آپ کے سامنے ہے یہ صحیح بخاری سے ہے اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 146 ہے۔ تو آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کے اوپر انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ عورتوں کا قضاء حاجت کے لیے باہر جانا، یعنی کہ سب یہ جانتے ہیں کہ پہلے دور میں باتھ رومز جو تھے وہ گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے، وہ گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی جو دیہات کے علاقے ہیں ان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو واش رومز ہیں وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث اسی کے مطابق ہے۔ حدیث مبارکہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رات کو قضاء حاجت کے لیے مناصے کی طرف جاتی تھی، اور اس سے مراد کھلا میدان ہے، یعنی کہ مناصے جو جگہ تھی وہ ایک کھلا میدان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک رات عشاء کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمع قضاء حاجت کے لیے باہر نکلیں اور وہ قد آور تھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، اے سودا، ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ حضرت عمر نے یہ اس لیے کہا کہ ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو، چنانچہ اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ اور اس کے علاوہ جو اس نے دوسری بات پیش کی، جو دوسری حدیث تھی وہ بھی صحیح بخاری سے تھی، وہ یہ تھی، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 869 ہے۔
یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حالات کا علم ہوتا جو عورتوں نے آج پیدا کر لیے ہیں تو یقیناً انہیں مسجد جانے سے منع کر دیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے دریافت کیا کیا واقعی بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ یعنی کہ یہ دو حدیثیں تھیں جو مختلف تھی، لیکن سیمی سمسن نے جو ہے وہ خیانت کرتے ہوئے دونوں کو ایک کر دیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جو ازواج مطہرات تھی ان کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں حدیثوں کا باب بھی مختلف ہے۔ ایک اگر آپ دیکھیں تو وہ کتاب الوضو میں ہے، اور آپ دیکھیں دوسری تو وہ مساجد سے متعلق احکام و مسائل میں ہے۔ حدیث کا نمبر بھی آپ دیکھیں تو ایک 146 ہے، اور اگر آپ دوسرا دیکھیں تو وہ 869 ہے، یعنی کہ دونوں میں کتنا فرق ہے، اور وہ ایک ہی بنا کر پیش کر رہا ہے، یعنی کہ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے جو یہ پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ یہ بات کو دیکھیں کہ اگر جو پردہ دار عورت ہے وہ زیادہ صحیح ہے یا اس کے علاوہ جو بے پردہ عورت ہے وہ صحیح ہے، آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک طرف بے پردہ عورت کھڑی ہو اور ایک طرف پردے دار عورت کھڑی ہو تو دونوں میں سے جو پردہ دار عورت ہے وہ آپ کو زیادہ جو ہے حیادار اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والی زیادہ اچھی محسوس ہوگی۔ تو اس کے مد مقابل ہم اگر دیکھیں کہ بائبل میں پردے کا کیا حکم ہے، تو اگر بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو بائبل میں جو پیدائش کی کتاب ہے، اصل میں یہ بائبل کا حوالہ کوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اسلام میں جو پردہ ہے وہ تو حیا کے لیے ہے، پردہ عورت کو چھپانے کے لیے ہے، لیکن حیا کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بائبل میں دیکھتے تو پردہ کس چیز کی نشانی ہے، اس چیز کو دکھانے کے لیے ہمیں بائبل کا حوالہ کوڈ کرنا پڑا ہے۔ یہ بائبل کی کتاب پیدائش کی کتاب ہے، اس کا 38 باب ہے، اور اس کے اگر آیت نمبر آپ 14 دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے تب اس نے اپنے رنڈاپے کے کپڑوں کو اتار پھینکا اور برقع اوڑھا اور اپنے آپ کو ڈھانکا اور نیم کے پھاٹک کے برابر جو تمت کی راہ پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ سیلا بالغ ہو گیا مگر یہ اس سے بیاہی نہیں گئی۔ یہودا نے اس سے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کسبی ہے، کیونکہ اس نے اپنا منہ ڈھانک رکھا تھا۔ یہ ایک لمبا قصہ جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں جو مین بات بتانے والی یہ ہے کہ جو برقع جو ہے یہ بائبل میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کسبی عورتوں کی علامت ہے، یعنی کہ کرسچنز جو ہیں یا جو یہود و نصارہ ہیں ان کے نزدیک جو برقع ہے وہ کسبی عورت کہتے ہیں کہ جو جسم فروش ہوتی ہے، پیسے لے کے تو اپنا جسم فروش کرتی ہے، تو یہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو بالکل ایک فرق محسوس ہوگا کہ جو برقع ہے وہ اسلام میں کس چیز کی علامت ہے اور وہ یہود و نصارہ میں کس چیز کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں کہ سیمی سمسن کس چیز اب اپنی بات اس نے نہیں کی اور ہماری بات کو اس نے بہت اچھالا ہے۔ یہ جان کے ایسی چیزوں کو کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو اور باقی جو سننے والے ذہن ہیں ان کو خراب کیا جائے، تاکہ وہ اسلام پر کیچڑ اچھالیں اور وہ ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ تو یہ تو تھی ناظرین ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔